یہ قصور ہمارا ہے کہ میں مطالعہ نہیں کرتا، اس لیے میں کامیڈی کا سہارا لیتا ہوں، میں کہانی کا سہارا لیتا ہوں۔ اگر تم خطیب ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو حوصلہ دو، حضور کی حدیث پڑھ کے بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد تب خطابت کا حق ادا ہوگا۔ قصہ کہانی اور کامیڈی سے نہیں ہوگا، ہاں 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایکٹنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا، لباس بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن پڑھ کے سنا، حضور کی حدیث سنا، سرکار کی سیرت سنا، اور محفل 1 گھنٹے کی ہو مگر پوری مذہبی محفل ہو، نہ کہ اس میں دنیا اس میں مکس ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہاں سے نوجوان اٹھیں گے تو مسجد کی بربادی کا رونا نہیں، مسجد کی آبادی کا منظر دیکھنے کو مل جائے گا۔ سیدہ فاطمہ 3 دن سے بھوکے ہیں، مولا علی 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کی کنیز فضہ 3 دن سے بھوکی ہیں، 3 دن کا روزہ ہے۔ یہودی کے ہاں سے آٹا قرض لا کے روٹی بنائی گئی ہے، افطار کے ٹائم میں ایک مسکین آ گیا، روٹی اٹھا کے دے دی گئی، پانی پی کے روزہ دوسرا روزہ چالو ہے۔ دوسرے دن روٹی بنی، ایک قیدی آ گیا، روٹی اٹھا کے دے دی گئی، پھر پانی پی کے تیسرا روزہ چالو ہے۔ اور تیسرے دن روٹی تیار ہوئی تو ایک یتیم آ گیا، تو تینوں دن یتیم، مسکین اور قیدی کو روٹی دے دی گئی۔ اور یہاں فاقے میں ذرا شکوہ تک نہیں ہے، اور ان کا فرمان کیا ہے؟ میں تمہیں جو کھلا رہا ہوں اللہ کی محبت میں کھلا رہا ہوں، لفظ تھینکس بھی میں تم سے سننا نہیں چاہتا کہ تم لفظ شکریہ کہے، نہیں، میں اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کے مصطفیٰ کے گھر والوں کی تعریف کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم اس کا کوئی بدلہ اور لفظ شکریہ بھی تجھ سے سننا نہیں چاہتے، ہم نے جو بھوکا رہ کے کھلایا ہے وہ صرف اللہ سے بدلہ مانگنے کے لیے میں نے کھلایا ہے، اس کا سارا اجر اللہ سے میں چاہ رہا ہوں، اللہ سے میں چاہ رہی ہوں۔ سیدہ فاطمہ کے قول کو نقل کیا گیا، یہ 3 دن کا فاقہ ہے، مگر اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ لوگ جس کے صبر کی دھوم آسمان پہ مچی ہے۔ جناب جبرائیل امین سورہ طہر کی آیت میں نازل ہو گئے، تو جہاں صبر ہے، جہاں توکل ہے، جہاں قناعت ہے، اسی کا چرچا آسمانوں میں ہے، اسی کا چرچا فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے، وہی دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے۔ اور جہاں لالچ ہے، جہاں بے صبری ہے، جہاں مزید ہوس ہے، وہاں تو زہر کھا کے مرنا پڑے گا۔ پتا چلا جب فلم انڈسٹریز میں اربوں کمانے والا زہر کھا رہا، اور یہاں 200 کمانے والا مست 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اسی 200 میں راضی رہ رہا ہے، تو پتا چلا کہ پیسہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جو حضور کو سامنے رکھے گا، یہاں بھی مسکرائے گا، مرے گا تو مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت الفردوس کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ سارے پرابلمز اس لیے ہیں کہ ہم حضور کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، حضور سے ہٹ کے جیتے ہیں، اس لیے خودکشی ہے، اس لیے لفاظی ہے، اس لیے بکواس ہے، اس لیے سماج میں گالی گلوج ہے، اس لیے طلاق ہے، اس لیے تکرار ہے، اس لیے گھر اجڑ رہا ہے، ہمارے بچے اجڑ رہے ہیں، کافروں کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے، وہ مجھے مارنے، وہ مجھے ڈرانے، مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ہم بزدل بن کر ان کی ساری دھمکیوں کو سن رہے ہیں، اور پھر اپنے ہی مذہب کے بارے میں احساس کمتری کے شکار ہو رہے ہیں کہ میرے مذہب کا مستقبل کیسا ہے، پتہ نہیں آنے والا دن میرا کیسا ہوگا۔ یہ لڑکا کہاں جا رہا، کہاں بھاگ رہا؟ دیکھیے زمزم بھائی کی نعت کے ٹائم میں نعرہ لگا رہا تھا، ذرا اس کی ٹوپی دیکھیں کس قدر ٹوپی، اس کی ٹوپی لال ہے، اور اس کے سر پہ جو ہے نقش نالین لگا ہوا ہے، اور یہ زمزم بھائی کے ٹائم اگر یہ بھاگ گیا ہوتا تو چلو بھائی بات سمجھ میں آتی کہ چلو نعت شریف سمجھ میں آ رہا، نعت شریف یہ سمجھتا ہے جلدی سے بیان شروع ہو، اور ہم جا رہے پوری نعت سنتا رہا، اور قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، تو اب یہ محفل سے اٹھ کے بھاگ رہا ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، یہی مزاج ہم نے لوگوں کو دیا ہے۔ جلسہ کو اس لیے اٹھ گیا ہوگا، اس ہم بدگمانی نہیں کر رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو عام طور پر جو بچوں کا نیچر ہے وہ تقریر میں کامیڈی سننا چاہتا ہے، وہ تقریر میں لطیفہ سننا چاہتا ہے، وہ تقریر میں بغیر سر پر کے لچھے دار جملے سننا چاہتا ہے، تاکہ صاحب بولیں 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 پٹاک سے پٹک کر کے نعرہ لگوا دیں، جو ہمارے لوگوں نے ماحول بنا دیا، پٹک کے نعرہ لگوانے کا جو ماحول بنا دیا ہے، سلیقے سے قرآن حدیث اور سیرت کی بات ہی کوئی نہیں سننا چاہتے، اسی لیے اسی ماحول کا اثر ہے کہ من نہیں لگتا۔ تو اگر من نہیں لگے گا تو سن لو آنے والے دن میں کوئی تقریر نہیں کرے گا، اس اسٹیج پر شیخ چلی آئے گا، اور جس طرح سے آنا شروع ہو گیا ہے رامپور، مراد آباد، پیلی بھیت علاقے میں عرس
عرصے کی تقریب میں شیخ چلی کو لوگ بلا رہے ہیں. وہ شیخ چلی پوری ٹیم کے ساتھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں اس کو, اور اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھتے ہیں. ہم جیسے مولویوں کو تو جہاں تہاں لوگ رکھواتے ہیں, آپ بسکٹ اور دال موٹ کھلاتے ہیں, اور ان شیخ چلی کو آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھتا ہے, اور لگزری کار, قیمتی کار میں اس کو لاتا ہے, اور اس کو 5 لاکھ روپے جو فیس اس کی وہ دیتا ہے, اور دوران لطیفہ جو لاکھوں روپے اس پر چھوٹ کی شکل میں آتے وہ سب لے کے سمیٹ کے 10 لاکھ پہ جاتا ہے. کیا بولا وہ؟ صرف لطیفہ اتنا ہنسایا کہ ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہونے لگا سارے لوگ. یہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جب ہم تقریر میں قرآن حدیث نہیں سنا کر کے لطیفہ سنائیں گے تو کمیٹی والا تو بولے گا تم سے اچھا لطیفہ تو شیخ چلی سنا رہا, تم سے اچھا لطیفہ شیخ چلی سناتا ہے, اس کو ہی کیوں نہیں بولا ہے؟ جب تم بھی لطیفہ ہی بولتا ہے, تم بھی لطیفہ ہی سناتا ہے, تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ شیخ چلی کو بلا لے؟ اگر تم نعت میں ہو کر کے قوالی کا مزہ لے کے سناتا ہے اور اپنے سے لا کر کے مشین پہ انگلی ڈال کر کے اسے گانے بجانے میوزک کی آواز نکالتا ہے, پھر تم کو لوگ کیوں سنے گا؟ قوال کے کیوں نہیں بولائے گا؟ قوال آئے گا ہارمونیم اور طبلہ سے سجا ہوا اسٹیج پر بیٹھے گا, اب وہ سنائے گا, لمبا لمبا بال رکھے گا, وہ قوال سنائے گا. جب تم بھی نعت شریف میں قوالی ہی کا رنگ بھرنا چاہتا ہے تو تجھ سے اچھا رنگ تو وہ قوال بھر دے گا, اسے قوال کو لایا جائے گا. اگر آپ نے جلسے کی قدر نہیں کی, قرآن حدیث کے سننے کا ماحول نہیں بنایا, اور نعت خوانی کو کم نہیں کیا, صرف ایک نعت ہوگی جیسے اجمل اور بیکل پڑھتے تھے, 5 اشعار پڑھتے تھے, اس کے بعد 5 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی. نظامی صاحب ہیں, علامہ رسول قادری علیہ رحمہ ہے, وہ صاحب بڑے بڑے خطبہ آ رہے ہیں, نعت ہوئی 5 منٹ کے لیے, اس کے بعد صرف خطاب ہو رہا ہے. اور بعض کے دنوں میں جب نعت خوانی لمبی ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں پھر دیکھنا یہ سر کا درد ہو جائے گا. بزرگوں نے کہا تھا, اور واقعی آج سر کا درد ہو گیا. آج تقریر کوئی سنا نہیں چاہتا ہے سوائے نعت خوانی کے. اس لیے محفل کو اگر بچانا ہے شیخ چلی سے, اور محفل کو بچانا ہے کامیڈین سے, محفل کو بچانا ہے قوالوں سے, تو عالموں کو کی قدر کرنی ہوگی, تقریر کو سننا ہوگا, اور تقریر میں کہانی, قصہ, کامیڈی کو ہٹا کر صرف قرآن پڑھنا ہوگا. اللہ بڑا ہے تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے. جو حوصلہ اللہ کی بات سے مل سکتا ہے وہ غیر خدا کی بات سے مل ہی نہیں سکتا. یہ قصور ہمارا ہے کہ میں مطالعہ نہیں کرتا, اس لیے میں کامیڈی کا سہارا لیتا ہوں, میں کہانی کا سہارا لیتا ہوں. اگر تم خطیب ہو تو قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کو حوصلہ دو, حضور کی حدیث پڑھ کے بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا ہے. پھر اس کے بعد تب خطابت کا حق ادا ہوگا. قصہ کہانی اور کامیڈی سے نہیں ہوگا. ہاں 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا, ایکٹنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا, لباس بدلنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن پڑھ کے سنا, حضور کی حدیث سنا, سرکار کی سیرت سنا, اور محفل 1 گھنٹے کی ہو مگر پوری مذہبی محفل ہو, نہ کہ اس میں دنیا اس میں مکس ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو یہاں سے نوجوان اٹھیں گے تو مسجد کی بربادی کا رونا نہیں, مسجد کی آبادی کا منظر دیکھنے کو مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سننے, دین سیکھنے اور دینی محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بات وہاں سے اٹھائی تھی, واز سے دل زندہ ہوتا ہے, تقریر سے آدمی کا خیال بدلتا ہے, آدمی زندگی میں یو ٹرن لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ گفتگو کیسے آدمی کی تقدیر بدل دیتی ہے, گفتگو آدمی کے کیسے سوچ بدل دیتی ہے, گفتگو کا کیا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ اگر میری طرف ہے تو آپ غور سے سنیے اس کو. گفتگو ہی تو تھی. ایک شخص نے حضرت بلال کو کہا, یا ابن السودا, ایک کالی عورت کا بیٹا, قالین کا بیٹا آدمی ہے, آدمی کی زبان سے بات نکل گئی, زبان پھسل گئی, زبان سے کہہ دیا ایک کالی عورت کا بیٹا. انہوں نے نہیں ہاتھ اٹھایا کہ تم نے ہم کو کیوں کہا قالین کا بیٹا, تم نے میری ماں لگا کہ مجھ کو کیوں کہا, مار دیں گے, کاٹ دیں گے. نہیں, مارنے کاٹنے کی بات وہ کرتا ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. یہ مار کاٹ صرف جہاد کے لیے, جب مسجد کی آبرو خطرے میں پڑ جائے, جب ہمارا مسلمان بنا رہنا مشکل ہو جائے, اس وقت صرف دعا سے کام نہیں چلے گا, اس وقت دماغ میں جہاد کا جنون چڑھانا ہوگا. مرنا تو ہے ہی, چاہے بزدل بن کے کیوں مرے, ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ کے کیوں مرے, کیوں دوسروں کے سامنے کھگیا کے مرے, موت مرے وہ 2-4 10 مشرکین کو جہنم پہنچا دے, پھر شہادت کی موت مرے, پھر شہادت کی موت مرے. یہ ہے وہ ہے جہاد. جہاد کب ہے؟ جب میرا نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. جہاد
جہاد وہ ہے جب میرا قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے، جہاد اس وقت میں جب کہ میری مسجد کی آبرو کا بچنا مشکل ہو جائے، اس وقت پھر زندگی کس کام کے لیے ہے؟ یا زندگی ایسے تھوڑی کسی لڑکی کے لیے جیا جائے، یا دل اسی لیے ہے کہ کسی چوڑا چمار کو دیا جائے، یا دل اسی لیے ہے کہ لیو ان میں رہا جائے، یا دل اسی لیے ہے کہ کسی ڈومنی کی بیٹی کو دے دیا جائے، یا دل اسی لیے ہے کہ کسی چمار کی بیٹی کو دے دیا جائے؟ جو لوگ موبائل چلا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں موبائل چلا رہے ہیں کہ جو بھی اس میں نظر آیا، چاہے وہ چمار ہو، چاہے یوزڈ ہو، چاہے اس کا 5 حمل گر چکا ہو، نہیں یہ میرے لیے ہے، میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ تماشا ہے۔ اور وہ بھی دن رات نہیں ابا امو ہم کو اسی سے شادی کرا دیے، چمار ہے، چوڑا ہے، ڈوم ہے، دھریجن ہے، دلت ہے، کچھ بھی ہے، سور چرانے والا ہے، مگر ہم شادی اسی سے کریں گے۔ یہ تماشا ہے اس موبائل کا کہ دل اس کو چمار کو دے دیے۔ یہ ہمارے بچے ہیں جس کو ڈی ایم بننے بھیجا تھا، وہ کسی لڑکی سے عشق میں گرفتار ہو کے لڑکی کو لے کے گھر چلا آیا، باپ زمین بیچ کے پڑھاتا تھا کوٹا میں تاکہ میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا، ایس پی بنے گا، نیٹ نکالے گا، جئی نکالے گا، نام اونچا کرے گا۔ زمین بیچ دو، زمین رہ کے کیا کرے؟ بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے۔ زمین بیچ دیا، گھر کرائے پہ رکھ دیا تاکہ میرا بیٹا پڑھے گا، میڈیکل نکالے گا، آئی ایس نکالے گا، یو پی ایس سی نکالے گا، میرا بیٹا نام اونچا کرے گا۔ اب وہاں بیٹا چھوکری بازی کر کے چلا گیا، وہاں سے لڑکی کو لے کے چلا آیا تو میرا بیٹا عشق باز ہو رہا، اور دوسروں ہریجنوں کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں، میری بیٹی عشق باز ہو رہی، اور ہریجنوں کی بیٹی 4 بچے کی ماں ہونے کے بعد میرے بہار میں وہ بی پی ایس سی کمپلیٹ کر کے وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن رہی ہے، اور ہماری بیٹیاں کنواری ہی میں سارا فوکس موبائل پہ دے کے کسی چمار کو دل دے رہی ہے، اور صاحب کو ہریجن کی بیٹی ڈی ایم بن رہی ہے۔ یہ ہے جو موبائل پہ فوکس کرے گا اس کا دل تو اجڑ ہی جائے گا، اور جو کتاب پر فوکس کرے گا وہ اپنے سماج کا نام روشن کرے گا، وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا، وہ پڑھنے لکھنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کا ایک سامان کرے گا۔ یہ دل نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے، دل کی حفاظت کر، دل کو اجڑنے سے بچا، اور پوچھ اعلیٰ حضرت سے یہ دل کس کام کے لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عاشق رسول بتائیں گے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ دل مصطفیٰ کی محبت کے لیے ہے، یہ دل حضور کی محبت کے لیے خالی کر دیں، بچوں کو بچپن سے ہی گھٹی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں، حضور کی سیرت بیان کریں۔ سب سے زیادہ گھر میں چرچا مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ گھر میں چرچا اصحاب رسول کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ گھر میں چرچا نیکوں کا ہونا چاہیے، تاکہ بچوں کے دل دماغ میں نیکوں کی نقل کی عادت پڑ جائے۔ یہاں تو چرچا دن رات ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا اربپتی بن گیا، وہ انجینئر بنا کھربپتی بن گیا، وہ ماسٹر بنا 1 لاکھ مہینہ کمانے لگا، وہ انجینئر بنا 10 لاکھ امریکہ میں کمانے لگا، گھر بنایا، مکان بنایا، گاڑی خریدا، اس کے بعد مر گیا۔ یہ کوئی باپ نہیں بتاتا کہ وہ امریکہ میں 10 لاکھ مہینہ کمایا، 90 سال عمر ہوگی، وہاں سے گھر آیا اور 1 درجن بیماری لے کے آیا اور اچانک چکر آیا، مر گیا، باتھ روم میں مر گیا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ موت کا چرچا اپنے گھر میں بچوں کے سامنے کرنا ہوگا، اس لیے کرنا ہوگا کہ تاکہ دنیا کی محبت گھٹے اور آخرت کی محبت بڑھے، دنیا کی لگزریس لائف کا شوق ختم ہو اور جنت پانے کی طلب پیدا ہو جائے۔ اور یہ حضور نے کہا ہے، سرکار سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو ڈیلی 20 بار موت کو یاد کرے گا۔ اور ہم کیسے جی رہے ہیں کہ قبرستان سے آنے والوں کے لیے ایک طرف سے دیہات میں سب کے دروازے پہ بالٹی میں پانی رہتا ہے، تاکہ قبرستان سے آکے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پیر کو دھو لینا، تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ جائے۔ اگر مٹی گھر میں چلی گئی تو 1 سال کے اندر میں سارا گھر اجڑ جائے گا اور گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اسی لیے مر نہ جائیں، قبرستان سے آنے کے بعد ہاتھ دھو لینا اور پیر دھو لینا، تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ جائے۔ اتنا ڈر ہے ہمیں موت سے، اتنا ڈر ہے ہمیں قبرستان جانے سے، چاہے جتنا بھی ڈرو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے رہو کہ ایم سے لے کے جاتے تو بچ جاتا، پی ایم سی ایچ لے کے جاتے تو بچ جاتا، رم سے لے کے جاتے تو بچ جاتا۔ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ حضور کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کیس اگر، جس کو عربی میں کہتے ہیں لو، لام وازور لو، لو کا معنی ہوتا ہے ان کیس، اگر، کاش۔ حضور کہتے ہیں کہ یہ مت بولا کر کہ اگر ہم لے کے جاتے تو وہاں بچ گیا ہوتا۔ بے شمار لوگ انڈیا کے ہیں جو علاج کرانے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے شفایاب ہو کے بہت کم لوگ آتے ہیں، 1.5
ڈیڈ باڈی لے کے آتے ہیں. اگر شفا امریکہ میں رہتی تو ڈیڈ باڈی نہیں آتی. اگر شفا دلی کے ایمس میں رہتی تو دلی سے ایمس سے روزانہ 200 لاشیں نہیں نکلتی. اگر شفا ریمس اور ایمس میں رہتی تو وہاں سے ڈیڈ باڈی روزانہ 10 20 50 کی تعداد میں نہیں نکلتی. پتا چلا کہ ایک تدبیر ہے, علاج کرانا ہے, علاج کرانا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. باقی وشواس اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ جو خدا چاہے گا وہی ہوگا. اور جب بچہ مر جائے, باپ مر جائے, یہ نہ بولے کہ وہاں جاتے تو بچ جاتا. یہ نہیں بولے یہی بندوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اگر لو ان کیس اگر بولے گا تو حضور کیا کہتے ہیں, تفتح عمل الشیطان, شیطانی سوچ کا دروازہ کھلتا ہے وہاں سے. تقدیر پر یقین کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور ان کیس والا جملہ اس تقدیر پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اس لیے بلائنڈلی آنکھ بند کر کے ماننا پڑے گا جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہا. ہر پیدا ہونے والے کو مر ہی جانا. یہ بات اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا, اپنی بیوی کو بتانا پڑے گا, اور اپنے گھر میں ڈیلی 20 بار موت کو یاد کرنا پڑے گا. اور جو 20 بار ڈیلی دعا کرے ہر نماز کے بعد, اگر 4 بار ہی وہ بولے گا اللہم بارک لی فی موتی, اے اللہ میری موت میں برکت عطا فرما, وفی ما بعد الموت, اگر یہ دعا کرے 5 بار ہر نماز کے بعد, تو 5 نماز میں اگر ہر نماز کے بعد 4 بار بولے تو 20 بار ہو جائے گا. اور حدیث کی روشنی میں جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرے گا وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے, اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا. اور حضور فرماتے ہیں اکثرو ذکر حادمی لذات الموت, سرکار کہتے ہیں کہ لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. قرآن شریف میں کثرت سے موت کا چرچا آیا ہے, مگر یہاں ہاتھ بھی دھو کے مٹی جھاڑتے ہیں تاکہ قبرستان کی مٹی گھر نہ پہنچے, اور دروازے پہ بالٹی میں پانی ہے, پاؤں دھو تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ پہنچے. اگر بول دیا کہ اگر میں مر گئی تو میری امی تم رونا مت, تو پھر قیامت اس سر پہ اٹھا لیتی ہے ماں کہ تم یہ جملہ بولا کیسے, تم منہ سے موت نکالا کیسے. مت نکالو, موت کی بات نہیں بولنا ورنہ مر جاؤ گی. یہ ہے جاہل ماں, یہ ہے یہ جاہل باپ. انہی جاہل ماں باپ کی صحبت میں رہنے والے جاہل بچے جو صاحب زندگی کی تمنا رکھ رہے ہیں, اب موت کا چرچا نہیں کرتے کہ شام کے وقت میں موت آئے گی. آج دوسرے کا اعلان ہوا عبدالصمد بھائی نہیں رہے, کل فجر کے بعد اس کے جنازے کی نماز ہوگی. یہ نہیں سمجھا کہ کل ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے کہ کل فلاں صاحب نہیں رہے اور ظہر کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. روزانہ 5 ٹائم اذان اب کم ہو رہی ہے, اور اذان ہوتی ہے 5 ٹائم, اور جنازے کا اعلان 10 بار ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی دل نہیں کانپ جاتا کہ کل میرا اعلان ہوگا. نہیں, اسلام نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کر. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا چرچا ہے, سب سے زیادہ موت کا چرچا ہے. ہم پڑھتے نہیں, بتاتے نہیں ہیں. سورہ زلزال پڑھ کے دیکھیے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے. اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو ایک بار پڑھ لے اسے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے, نصف قرآن کا. اور نماز کے اندر میں اس سورت کو کثرت سے پڑھیے. اگر سورہ عادیات کے بارے میں آیا ہے جو اس کے بعد کی دوسری سورت ہے, جو اس کو ایک بار پڑھ لے آدھا قرآن کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے ظہر کی نماز میں پہلی دونوں رکعت میں زلزال اور عادیات پڑھ لیا تو نماز تو ہو ہی گئی, فرض ادا ہوئی, کیا ایک ختم قرآن کا ثواب بھی مل گیا. اگر آپ نے نفل نماز میں 3 بار دونوں رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی, نماز بھی ہو گئی, سجدہ قیام قعود کا اجر بھی ملا, اور 2 ختم قرآن کا ثواب بھی مل گیا نماز کے اندر میں. اب اس زلزال میں کیا کہا گیا ہے ذرا غور سے سنیے. جب یہ زمین ہلا دی جائے گی, یعنی جب آخرت کا زلزلہ, قیامت کا زلزلہ آئے گا اور یہ زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال کے پھینک دے گی, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, جب لوگ صف در صف میدان محشر کی طرف حساب کے لیے بلائے جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, جس کو جہاں تک کہ برائی اگر نیکی کی ہوگی دنیا میں تو وہاں دیکھے گا بندہ, اور دنیا میں رائی کے برابر
برابر کوئی گناہ کیا ہوگا تو بندہ وہاں دیکھے گا۔ تو اس سورت کی سب آیتوں میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، زمین پھٹے گی، قبر میں جتنے لوگ دفن ہوں گے قیامت تک اس کے نکلنے کا چرچا ہے، سب صفیں باندھ کر اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے وہ جائیں گے، اور پھر رائی کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا۔ اس سورت میں صرف آخرت کا چرچا ہے، لیکن ہم نے کبھی آخرت کو اپنے گھر میں کبھی ایشو نہیں بنایا۔ اور غوث اعظم کا چرچا کیا بھی تو کیا کیا؟ غوث اعظم کا لنگر بانٹو مالدار بن جاؤ گے، غوث اعظم کا توشہ قادریہ کرو مالدار بن جاؤ گے، غوث اعظم کی نیاز ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دلاؤ مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہم نے نیاز کی، لنگر بانٹا، توشہ قادریہ کیا اور ختم قادریہ کی تقریب کی، جنت جانے کے لیے نہیں، سنتوں پہ عمل کے لیے نہیں، گھر کے سارے بچوں کا مزاج مذہبی بن جائے نہیں، صرف یہ لنگر چلاؤ پیسہ بڑھ جائے گا، ختم قادریہ کرو مال بڑھ جائے گا۔ یہ ساری بولی مال 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 مال، یہ بولی تو کافر یہ بولتا ہے کہ ہم جگناتھ پوری گئے تو ہمارا یہ محل بن گیا، ہم کاشی وشوناتھ بنارس گئے تو وہاں آئے یہ فیکٹری بن گئی، ہم گورکھ دھام گئے، گورکھپور گئے وہاں سے آئے یہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہی بولی تو بولے گا جو بولی کافر بولتا ہے کہ بیٹا ملے گا، بیٹی ملے گی، مال ملے گا، مکان ملے گا، زمین ملے گی، دکان ملے گی، یہی بولی بولے گا۔ یہی بولی سرکار غوث اعظم کا اس لیے نام ہے، غوث اعظم تو اس ولی کا نام ہے جس نے 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے اٹھا کے پھینک دیے، اور جب ڈکیتوں نے بولا کہ تم اگر کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے، ایسی خفیہ جگہ یہ مال تھا کہ ہم ڈھونڈنے کے باوجود بھی نکال نہیں پاتے، تو تم نے کیوں ظاہر کر دیا کہ جب میں نے پوچھا مال ہے تو تم نے کیوں نہیں بولے کہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ میں تو تلاش کے باوجود نہیں نکال پاتا، ایسی پوشیدہ جگہوں پہ مال تھا۔ غوث اعظم کے تیور نے کیا بتایا؟ 40 سکے کی حیثیت کیا ہے؟ 40 پہاڑ بھی کوئی گولڈ کا مجھ کو دے اور کہے کہ عبدالقادر جھوٹ بول یہ پہاڑ مل جائے گا۔ غوث اعظم کے تیور نے سمجھایا کہ میں اس سونے کے پہاڑ پہ تھوک دوں گا مگر زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کا کریکٹر۔ اور تم بولتا ختم قادریہ کرو مال بڑھ جائے گا، لنگر بانٹو اور دولت بڑھ جائے گی، یعنی دولت مال، جس دولت کو غوث اعظم نے طلاق دے دی، جس دولت کو مولا علی نے طلاق دے دیا، اسی دولت کے بارے میں تم غوث اعظم کا نام لے رہا ہے، اس کے فاتحے سے دولت کو جوڑ رہا ہے، اس کے لنگر سے دولت کو جوڑ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دولت بڑھ جائے وہ الگ بات ہے، مگر نیت یہ مت رکھ کے لنگر بانٹیں گے تو دولت بڑھ جائے گی۔ اگر دولت بڑھے گی پھر وہی حال ہوگا کہ دولت کی محبت میں دل لوٹ جائے گا، دولت کی محبت میں گھمنڈ پیدا ہوگا، دولت کی محبت میں نماز چھوٹ جائے گا، دولت کی محبت میں آخرت کا چرچا ختم ہو جائے گا۔ چونکہ جہاں زیادہ مال ہوتا ہے وہاں زیادہ جینے کی تمنا ہوتی ہے، اور جہاں مال ہی نہیں ہے تو کیا جینے کی تمنا ہوگی؟ وہاں موت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ولیوں کی خانقاہوں میں موت کا چرچا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو دلائل الخیرات شریف کے مؤلف ہیں، جب ان مدرسے میں ان کا کمرہ خاص تھا، ان کے والد کو پاس شکایت پہنچی کہ دوسرے کمرے میں نہیں رہتا، ایک ٹوٹا سا حجرہ انہوں نے اپنے کمرے میں یا کسی کو کمرے میں جانے نہیں دیتا۔ ان کا باپ پریشان ہوگا کہ میرا بیٹا آخر اس بند کمرے میں کرتا کیا ہے۔ وہ پریشان ہو کے ایک بار گیا مدرسے میں، ذمہ دار سے بات کی اور اپنے بیٹے کے حجرے میں گیا۔ کون؟ دلائل الخیرات شریف، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد سب سے زیادہ وظیفے کے طور پر جس کتاب کی تلاوت امت مسلمہ میں ہوتی ہے بالخصوص صلحاء کے نزدیک، وہ ہے دلائل الخیرات شریف۔ اللہ کا ولی بنانے والی وہ کتاب ہے جس کتاب کو ترتیب دیا تھا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی وہ پڑھنے کے زمانے میں جہاں پڑھتے تھے وہ ایک کمرے میں گوشہ نشی رہتے تھے، صرف کتاب پہ نظر رہتی تھی، باقی دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جیسے حضور تاج الشریعہ گئے مصر پڑھنے کے لیے، 3 سال وہاں رہے، کوہ طور دیکھنے نہیں گیا، دریائے نیل دیکھنے نہیں گیا، یہاں تک کہ 3 سال جب بچے پڑھنے جاتے ہیں ازہر تو سب سے پہلے نیل دیکھنے جاتے ہیں، طور دیکھنے جاتے ہیں۔ بچہ اگر ہمارا آگرہ جائے، دلی جائے، سب سے پہلے تاج محل دیکھنے جاتے ہیں بچے، کالج بعد میں دیکھیں گے پہلے لال قلعہ دیکھ لیں، کالج بعد میں جائیں گے پہلے قطب مینار دیکھ لیں، یونیورسٹی بعد میں جائیں گے پہلے تاج محل دیکھ لیں۔ یہ عام بچوں کا مزاج ہوتا ہے، پڑھائی پہلے بعد میں ہوگی، پہلے ہم دریائے نیل دیکھ لیں۔ مگر یہ تاج الشریعہ تھے، 3 سال رہے، دریائے نیل کو نہیں دیکھا، صرف درسگاہ اور ہاسٹل اور صرف کتاب دیکھا۔ تب رزلٹ کیا نکلا؟ لاکھوں بچوں میں مقام ممتاز حاصل کر لیا، لاکھوں بچوں میں اسٹوڈ فاسٹ ہوئے، مقام امتیاز حاصل کیا۔
کیا. جو دیکھے گا محل اور جو دیکھے گا مینار تو اس کی انرجی مینار کی طرف انویسٹ ہوگی. جو دیکھے گا کتاب وہ اعلیٰ نمبروں سے کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہے گا. یہ فوکس تھا ابو عبداللہ سلیمان جزولی کا. وہ صرف کتاب اور حجرے میں عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام, صرف مطالعہ کرنا, عبادت کرنا اور بند کمرے میں رہنا. باپ کو جب شکایت ملی تو جب بیٹے کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کے کمرے میں ہر دیوار میں صرف یہ لکھا ہوا ہے الموت 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 الموت, آگے پیچھے دائیں بائیں. جب کمرے سے باہر نکلے تو کیا کہا؟ الحمدللہ میرا بیٹا اچھی حالت میں ہے, جسے دنیا نہیں جسے عقبا کی نعمت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے, جب بچوں کو دیندار پاتے ہیں تو ان کا دل پاک پاک ہو جاتا ہے. اور ہم جیسے دنیا داروں کا حال یہ ہوتا ہے. اگر بچہ انجینئرنگ کی تیاری کرنے کوٹا گیا اور پانچوں نماز پڑھنے مسجد جا رہا ہے تو ماں بولتی ہے کہ نمازی بنے گا کہ انجینئر بنے گا. اب باپ بولتا ہے کہ نمازی بنے گا مولوی ملا کے چکر میں پڑھ کے, نمازی بنے گا کہ انجینئر بنے گا. مولوی کے چکر میں پڑھے گا تو پڑھائی تمہاری چوپٹ ہو جائے گی. انجینئر بننے گئے ہو انجینئر بننا, نمازی بننے نہیں گئے ہو. اب جو ماں باپ بچوں کو یہ کہے ان کا بچہ کا جوکر ہونا طے ہے. اگر وہ انجینئر بن بھی جائے تو ممکن ہے کہ وہ ماں باپ کی صحبت کی وجہ سے جو انہوں نے تربیت کی ہے وہ کافر ہو جائے, جس طرح عام طور پر ہو رہے ہیں. انجینئر بننے کے بعد امریکہ گئے, وہی کسی کرسچن سے محبت کی, اسی سے شادی رچا کے دین کما کے بیٹھا. ڈی ایم بن گیا اور اس کی شادی ہوئی تھی اچھے گھرانے میں, اس کو طلاق دیا اور کسی دوسری چمارین کے ساتھ وہ ڈی ایم بھاگ گیا. یہ تو آئے دن دیکھنے کو مل رہا ہے. اس لیے ماں باپ پہ لازم ہے کہ مکان بچوں کو دینا دے, زمین دینا دے, اچھی تربیت کرے. آج جب بچے دنیا کے بگڑنے لگے تب کہتے ہیں دانشور مکان سے بہتر ہے ڈسپلین سکھانا, گاڑی سے بہتر ہے ڈسپلین دینا. جب امریکہ کے بچے ڈرگس کے عادی ہو گئے, امریکہ کے بچے نائٹ کلب کے عادی ہو گئے, جب وہاں کی نسلیں تباہ ہونے لگی اور وہاں کے اسکول زناکاری کے کیسز سے بھرنے لگے, اب وہاں کے دانشور کو فکر ہوئی کہ اب وائٹ ہاؤس کا لیڈر کون بنے گا, انجینئر کون بنے گا, بعد سائنٹسٹ کون بنے گا. امریکہ کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں حاوی ہے تو بہت بڑا ٹیکنیشین کون بنے گا. یہ جوکر بن رہا ہے, یہ ڈرگس کا عادی بن رہا ہے, ڈرگس کھا کر کے مر رہا ہے. تو پھر آنے والی نسلوں میں کون ایبیلٹی کا مالک رہے گا جو ایڈمنسٹریشن کو سنبھالے گا. اب وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیسے کی فراوانی مت دیجیے, بچوں کو ڈسپلین سکھائیے, سلیقے حیات سکھائیے, جینے کا ڈھنگ سکھائیے, پیسہ کیسے کمائیں کیسے خرچ کریں یہ طریقہ سکھائیے. صرف بچوں کو پیسہ دے کے مرنے کی ہوس مت پیدا کیجیے, ورنہ اگر شرابی بچہ ہو گیا تو آپ 1 ارب روپیہ وہ 5 دن میں سب کو بیچ کے شراب پی کے ختم کر دے گا. اس لیے اچھا باپ کا گفٹ وہ ہے کہ جو بچوں کو وے آف لائف سکھا دے, جینے کی کلا سکھا دے, جنہیں آرٹ آف لیونگ سکھا دے. تو جب بچہ تباہ ہونے لگا تب آرٹ آف لیونگ کی فکر آئی امریکہ کو. جب ہندوستان کے بچے اے ٹی ایم لوٹنے لگے تب یہاں کے پردھان منتری کو خبر آئی کہ بچوں کو آپ صرف بچوں کو پڑھانے لکھانے کے بعد نوکری کے لیے مت پڑھائیے, بچوں کو بولیے کہ تم چپل جوتا سی لینا مگر پڑھنے لکھنے کے بعد, اور تم چائے کی دکان پہ گلاس دھونا مگر پڑھنے لکھنے کے بعد. پہلے صرف پڑھائی پڑھائی صرف پڑھائی پڑھائی. اس وقت پڑھنے کے زمانے میں کچھ نہیں سوچنا ہے کہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, صرف پڑھائی. یا فوکس ہریجن کے گھر میں ہے, ایک گاؤں میں 10 ٹیچر ہیں, ایک گاؤں میں 10 انجینئر ہیں. اور یہ سوچ مسلم آبادی میں نہیں ہے جہاں 10 ہزار کی آبادی ہے ایک ہائی کلاس کا انجینئر نہیں ملتا جو بل گیٹس کے دفتر میں امریکہ میں کام کر کے 15 لاکھ مہینہ کماتا ہو. 10 ہزار کی آبادی میں کوئی ہائی کلاس کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر نہیں ملتا, کالج کا پروفیسر نہیں ملتا, کوئی زبردست اسکالر انجینئر جو بنگلور میں رہ کے 10 لاکھ وہاں کا آئی ٹی سیکٹر میں کمائے یہ نہیں ملتا. جوکر تو ملتے ہیں قدم قدم پر, لوفر تو ملتے ہیں قدم قدم پر, عشق باز تو ملتے ہیں قدم قدم پر, دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنے والا یہ تو ملتا ہے قدم قدم پر. ہم بہن کی حفاظت کیا کرے گا, اپنی ہی بہن کی آبرو لوٹنے کے لیے سج دھج کر روزانہ گلی میں پھرتا ہے جیسے کتا ہر وقت ہڈی کھوجتا ہے. اسی طرح ہمارے لچے لفنگے بچے ہیں جو ہر وقت دوسروں کی بہو بیٹی کا چہرہ ڈھونڈتا ہے, یا بھول جاتا ہے کہ میں دوسروں کی بہو بیٹی کا چہرہ تلاش کرنے میں گلی میں نکلا ہوں. کوئی میری ماں کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی میری بہن کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی میری بیٹی کو دیکھ رہا ہوگا. کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کی بیٹی کو دیکھنے نکلے ہیں, کوئی دوسرا میری بیٹی کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی دوسرا میری ماں کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی دوسرا میری بیوی کو دیکھ رہا ہوگا. اگر یہ شرم و حیا یہ دماغ میں پیدا ہو جائے تو کبھی وہ شخص وہ سج سنور کر گلی کوچے میں نہیں نکلے گا, دوسروں کی بہو بیٹی کو تاک جھانک کرنے وہ نہیں نکلے گا. اس لیے آج ضرورت ہے اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے کی, اس کو بتانے کی. امریکہ کے جب بچے تباہ
ہونے لگے تب آیا ہے کہ گفٹ سب سے بڑا ہے اسے اس کی تربیت کرنا، حیا سکھا دینا، شائنیس سکھانا، گوڈیس سکھانا، گفٹ ہے یہی بات تربیت کر دینا۔ یہ پیغام 1400 سال پہلے محمد عربی کا دیا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما نہانا والد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہے۔ جہاں دنیا کی نگاہ آج گئی وہاں مصطفیٰ کی نگاہ 1500 سال پہلے گئی ہے۔ اس سے کوئی تھنکر بڑا نہیں، کوئی اسکالر بڑا نہیں، کوئی پروفیسر بڑا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ۔ جب دنیا تباہ ہونے لگی تب نظر اس پہ گئی ہے کہ 1 کروڑ کے مکان سے بہتر ہے کہ بچوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیجیے، بچوں کو ڈسپلین سکھا دیجیے، بچوں کو ادب سکھا دیجیے۔ جب بچے بگڑنے لگے تب خیال آیا بچوں کی تربیت کا، اور کمال ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ خیال 1500 سال پہلے آیا ہے۔ اس لیے سرکار نے واضح طور پر کہا کہ ایک باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھا دے، بچوں کو ڈسپلین سکھا دے، بچوں کو بتا دے کہ ماں کو کیا سمجھنا ہے، بچوں کو بتا دے کہ باپ کو کیا سمجھنا ہے، بچوں کو بتا دے کہ پڑوسی کو کیا سمجھنا ہے، بچوں کو بتا دے کہ اپنے دوستوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، بچوں کو بتا دے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے جینا ہے۔ اس لیے مزدور سے لے کے بادشاہ تک نہ بادشاہ محل پہ غرور کرے اور نہ غریب احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ علم علم علم، شکشا شکشا شکشا۔ میرا بیٹا بھیک مانگے گا مگر پڑھنے لکھنے کے بعد بھیک مانگے گا، میرا بیٹا چپل سیے گا مگر میرا بیٹا گریجویشن کرنے کے بعد چپل سیے گا، میرا بیٹا دوسروں کی چائے کی دکان پہ گلاس دھوئے گا مگر میرا بیٹا پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد گلاس دھوئے گا۔ اور جب باپ یہ قسم کھا لے اپنے بچوں کو بتا دے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا ہے، ابھی صرف تجھ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یاد رکھیں اگر فوکس کتاب پہ رہی وہ چائے کا گلاس نہیں دھوئے گا، پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد وہ لیکچرر بنے گا، وہ پروفیسر بنے گا، وہ سائنٹسٹ بنے گا، وہ ادیب بنے گا، وہ حق اور ناحق کو سمجھے گا، وہ رائٹ اور رانگ کو سمجھنے والا سماج کا ایک اچھا شہری بن جائے گا۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں صرف سماج کا نام اونچا کرنا، خاندان کا نام اونچا کرنا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مینار نور بنا دینا۔ مسلمان بچوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم پہ فوکس اس لیے دینا چاہیے کہ چونکہ دوسرے لوگوں کی نظر دنیا پہ ہے، میری نظر جنت پہ ہے، اور ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین گروہ ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو تاکہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، خود نیک بنو اور دوسروں کو نیک بناؤ، خود برائی سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچاؤ۔ یہی میرا مقصد حیات ہے، اسی لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، میں نیک بنوں دوسروں کو نیک بناؤ، میں برائی سے بچوں اور دوسروں کو برائی سے بچاؤ۔ اور حضور نے کہا تعیس عبد الدینار عبد الخمیسہ عبد الدرہم عبد الدینار۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کپڑے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، کھانے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، درہم و دینار کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، جو صرف کھانے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، صرف کپڑے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو صرف مکان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو صرف پیسے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور کہتے ہیں تعیس عبد الدینار، پیسے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، کپڑے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، کھانے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ قیمتی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف کھانے کا مقابلہ کرو، صرف کپڑے کا مقابلہ کرو۔ ہندوستان میں 2 آدمی ہیں جو خوب کپڑے کا مقابلہ کرتا ہے، ایک ہمارے پردھان منتری جی ہیں جن کے پاس صدری اتنی ہے کہ ہم گن نہیں پائے، اور جن کے پاس وہ کرتا پائجامہ اتنا ہے کہ گن نہیں پائے۔ صبح کوئی صدری ہے اور شام میں کوئی صدری ہے اور دوپہر میں کسی دوسرے کلر کی صدری ہے۔ یہ بھارت کا راجا ہے، یہاں غریبوں کو دانا نہیں مل رہا ہے، یہاں بیماروں کو دوائی نہیں مل رہی ہے، یہاں پریشان حال پریشان ہے، اور ہمارا راجا لباس بدلنے میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا ہمارا مولوی صاحب ہے جو پگڑی الگ کلر کی ہے، جوتا الگ کلر کا ہے، صاحب گھڑی کا بیلٹ الگ کلر کا ہے، جیسا جوتا ویسی پگڑی ویسا گھڑی۔ آج صرف کپڑے کا مقابلہ ہے، کپڑے کا مقابلہ، جوتے کا مقابلہ، پگڑی کا مقابلہ، صبح الگ کلر، شام الگ کلر، دوپہر میں الگ کلر۔ حضور کہتے ہیں کپڑے کا غلام تباہ و
برباد ہو جائے, کھانے کا غلام تباہ ہو برباد ہو جائے. کھانا اسی لیے ہے تاکہ زندہ رہو, اور زندہ اس لیے رہو تاکہ اللہ کی عبادت کر سکو. یہ ہے کھانے کا مقصد. مکان اس لیے ہے تاکہ سردی گرمی سے بچ سکوں, اور سردی گرمی سے بچ کے زندہ رہو اس لیے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے پہننا ہے تاکہ سطر چھپ سکے, اور سطر اس لیے چھپے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. مکان بنانا, کپڑا پہننا, کھانا کھانا, یہ ساری چیزیں اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہے, اور یہ ساری چیزیں وہ زندگی میں ممید و معاون مددگار ثابت ہونے والی ہے. زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, تو زندہ رہنا ضروری اسی لیے ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. یہ مقصد حیات بچوں کو بتا دیں, یہ مقصد حیات خود اپنی زندگی میں اس کو رٹ کی گرہ باندھ کے رکھ لیں. اگر ایسا ہوا تو کوئی کھانے کو مذہب نہیں بنائے گا, کپڑے کو مذہب نہیں بنائے گا, مکان کی تعمیر کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں بنائے گا. اگر آخرت کی بات ہوئی تو جینا آسان ہو جائے گا. غریب رہے تو مسکراتا رہے گا, مالدار رہے تو بھی مسکراتا رہے گا. اس لیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ چرچا آخرت کا, اور حدیث میں بھی سب سے زیادہ چرچا آخرت کا. حضور نے فرمایا الدنیا جیفتن وطلابھا کلاب, یہ دنیا مردار ہے, اس کے طلبکار کتے ہیں. حضور کہتے ہیں سرکار الدنیا جیفتن وطلابھا کلاب, یہ دنیا مردار ہے جیسے مری ہوئی بکری اس کو کتا کھاتا ہے, آدمی نہیں کھاتا ہے. اسی طرح نماز روزہ حج و زکات چھوڑ کر, حرام حلال کی تمیز کھو کر, حرام سے حلال سے جیسے وہ مال چاہیے, جیسے عام طور پر لوگوں کا مزاج بن گیا ہے, یہ وہ طلبکار, وہ یہ کتے ہیں جو مردار پہ ریجنا چاہتے ہیں.